آج کا ہمارا جس اداکار پر تذکرہ ہے، یعنی جن کی زندگی کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، وہ فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار افضال احمد ہیں۔ افضال احمد نے فلموں میں زیادہ تر منفی کردار ادا کیے۔ بہت کم فلمیں ہیں جن میں انہوں نے مثبت کردار ادا کیے ہیں۔ افضال احمد چونکہ گورے چٹے تھے، ان کی رنگت نہایت صاف تھی، لہذا انڈسٹری میں یہ چٹے کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ افضال احمد صاحب نے فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی میں بھی اپنے جوہر دکھائے۔ اس کے علاوہ اسٹیج ڈراموں میں بھی انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا۔ افضال احمد صاحب نے پاکستان فلم انڈسٹری کے تمام مشہور اداکاروں کے ساتھ کام کیا۔ ان میں نوکر ووٹی دے منور ظریف ہو یا آل بلیک اینڈ وائٹ فلم جنگلو کے یوسف خان ہو۔ اس کے علاوہ افضال احمد صاحب نے ندیم، محمد علی، وحید مراد، سلطان راہی جیسے بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا اور اپنے فن کو منوایا۔ افضال احمد صاحب کی زندگی کے آخری ایام نہایت ہی کڑے گزرے۔ وہ بیمار تھے، کافی عرصے تک ان کی طبیعت ناساز رہی، ان پہ فالج کا اٹیک ہوا اور اسی اٹیک میں وہ بیڈ پر آ گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آئیے افضال احمد صاحب کے بارے میں مزید آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے گا، شکریہ۔ افضال احمد صحیح معنوں میں ایک ورسٹائل اداکار تھے۔ انہیں اسکول کے زمانے سے ہی اداکاری کا شوق تھا۔ انہوں نے 9ویں جماعت میں پہلی بار ڈرامے میں اداکاری کی تو اسکول کے اساتذہ اور طلباء نے انہیں بہت سراہا۔ افضال احمد کا پورا نام سید افضال احمد تھا اور جھنگ میں پیدا ہوئے۔ ایچی سے تعلیم حاصل کی۔ پرکشش شخصیت کے مالک تھے جس کی وجہ سے شوبز کا شوق ہوا۔ جزیرہ میں کمال اداکاری کے بعد انہیں دھڑا دھڑ فلمیں ملنا شروع ہو گئی۔ ان میں اردو، پنجابی اور پشتو کی 250 فلمیں شامل ہیں۔ دلکش شخصیت اور سرخ و سفید رنگ کے باعث فلم انڈسٹری اور بے تکلف دوستوں کی محفل میں افضال احمد چٹا کی عرفیت سے جانے جاتے تھے۔ انتہائی خوش گفتار، خوش لباس افضال احمد نے اردو پنجابی فلموں میں بطور ولن، کریکٹر ایکٹر، ہیرو، سائیڈ ہیرو گرزیکے کے تمام ہی کردار ادا کیے۔ یہ حقیقت ہے کہ افضال احمد نے پاکستان میں تھیٹر کو نئی جہت دی اور جدید تھیٹر روشناس کرایا۔ وہ پاکستانی سٹیج ڈراموں کو عالمی معیار تک لے جانے کے خواہش مند تھے، مگر 22 نومبر 2001 کو فالج کے حملے نے ان کی آواز کو متاثر کر دی، تاہم وہ قوت گویائی سے محروم ہونے کے باوجود تھیٹر کی ترقی و ترویج کے لیے الف پر عزم رہے اور تھیٹر کو ایک بار پھر جگمگاتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ فالج کے اٹیک نے افضال احمد کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور ان کے کئی منصوبے پایا تکمیل تک پہنچ نہ پائے۔ افضال احمد کو شروع میں ان کی عیادت کے لیے فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ آتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی توجہ کم ہو گئی۔ مرحوم خواجہ پرویز ان کے گہرے دوست تھے۔ وہ جب بھی ان سے ملنے گھر آتے تو کسی نہ کسی گلوکار کو ساتھ لے کر آتے اور گھر میں موسیقی کی محفل سج جاتی۔ اداکار محمد علی مرحوم بھی جب تک حیات رہے ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ ندیم جب کبھی لاہور آتے ہیں وہ ان سے ضرور ملتے ہیں۔ ہدایت کار سید نور اور عرفان کھوسٹ نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا، وہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ سید نور نے انہیں اپنی 2 فلموں میں کاسٹ کیا۔ کچھ عرصہ قبل ریلیز ہونے والی فلم شریکہ میں شائقین نے ان کی اداکاری کو بہت سراہا۔
ان کا کہنا تھا کہ افضال احمد ورسٹائل اداکار ہیں اور انہوں نے ایک عرصہ تک فن کی خدمت کی، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ انہیں پرائیڈ آف۔ وہ 2 بھائی تھے اور ان کی ایک ہی بہن تھی جن کا بچپن سے لے کر مرتے دم بہت پیار اور ہم آہنگی تھی۔ وہ NCA سے فائن آرٹس میں گریجویٹ تھے۔ اپنا ذاتی تھیٹر ہال افضال احمد کا ایک خواب تھا جس کا ماڈل وہ لند نون سے بنوا کر لائے تو سب سے پہلے اپنی بہن کو دکھایا اور اس کے شروع ہونے سے لے کر تکمیل تک ان سے مشاورت کرتے رہے۔ تماثیل کے ریسٹورانٹ کاشیش محل انہوں نے افضال احمد کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا تھا اور ڈرامہ جنم جنم کی میلی چادر کے سیٹ کی ڈیزائننگ بھی انہوں نے کی۔ وہ دونوں شیش محل میں لگائی گئی لکڑی اور کشیدہ کاری کے نمونوں کا انتخاب کرنے کے لیے چنیوٹ گئے تھے۔ تماثیل ان کی برسوں کی محنت اور کوششوں کی بدولت وجود میں آیا۔ افضال احمد نے پاکستان میں جدید تھیٹر کے قیام کے لیے شب و روز محنت کی۔ تھیٹر کی تعمیر کے دوران وہ اکثر شوٹنگ میں مصروف ہوتے تو ان کی بہن تمام کاموں کی نگرانی کیا کرتی تھیں۔ تماثیل تھیٹر میں پہلا ڈرامہ محبتوں کے مسافر پیش کیا گیا جس کے ڈائریکٹر تجمل ظہور عالم تھے۔ اس ڈرامے کو شائقین کی جانب سے بہت پذیرائی ملی۔ پھر افضال احمد نے آقا حسن امتثال، ناصر ادیب اور محمد پرویز کلیم سے جنم جنم کی میلی چادر کا سکرپٹ تیار کروایا و سکرپٹ لکھوانے کے لیے تینوں مصنفین کو الگ الگ بٹھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے ڈرامے کے لیے نئے فنکاروں پر محنت شروع کی۔ ڈرامے کی 6 ماہ تک ریہرسل ہوتی رہی۔ اس دوران تمام فنکاروں کو معاوضہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا رہا۔ جب ڈرامے کو پیش کیا گیا تو کامیابی کا ریکارڈ قائم گیا ہو جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ افضال احمد نے اشفاق احمد کے ڈرامے اونچے برج لاہور دے کارواں سرائے میں صرف 18 برس کی عمر میں 50 سالہ بوڑھے کا کردار ادا کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اداکاری کے شوقین افضال احمد نے اپنے 35 سالہ کیریئر کے دوران اردو، پنجابی، پشتو فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے اپنی بہترین اداکاری کے جوہر کے باعث 90 کی دہائی میں خوب شہرت کمائی۔ افضال احمد نے 1968 اور 2012 کے درمیان 384 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ افضال احمد لولی ووڈ میں سب سے زیادہ کامیاب اداکاروں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے فلمی کیریئر کی شروعات پاکستانی لولی ووڈ فلم دھوپ اور سوئرا سے کی، جو 1968 میں ریلیز ہوئی۔ 60 کی دہائی میں اپنی آواز کے ذریعے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی چند فلمیں یہ ہیں: ہاشو خان، انسان اور گدھا، پہلاوار، خبردار، سدھا رستہ، سستا خون مہنگا پانی، بابل صدقے تیرے، شریف بدمعاش، وحشی جٹ، ہتھکڑی، شوکن میلے دی، دو سوہنی مہیوال، جیرا سائیں، حاجی کھوکھر، رنگا ڈاکو، گوگا شیر، وحشی گجر، قربانی، چن وریم، مفتبر، قانون شکن، چڑھدا سورج، دیس پردیسا، لگان، عجب خان، غلامی، باغی سپاہی، یہ آدم، پتر جگیدہ اور ریاض گجر کے علاوہ بھی بے شمار فلمیں ہیں جن میں انہوں نے کام کیا۔